اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں آج ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کتاب الزکوٰۃ، اور آج اس کی فصل شروع ہوگی، تیسری فصل، الفصل الثالث۔ ثالث کس کو کہا جاتا ہے؟ تیسری فصل کس کے بارے میں ہے؟ فی زکوٰۃ الغلات۔ صحیح ہے، یعنی جو غلے ہوتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے ان کی زکوٰۃ نکالنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کس غلے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کہہ رہا تجب الزکوٰۃ فی اربعۃ اجناس منہا۔ تجب الزکوٰۃ، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فی اربعۃ اجناس، چار جنسوں میں۔ صحیح ہے، کتنی جنسوں پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ چار جنسوں پر۔ وہی، اور وہ ہے الحنطۃ، حنطہ کہتے ہیں مولانا، جانتے ہیں نا، گیہوں، حنطہ یعنی گیہوں، والشعیر اور جو، والتمر، تمر تو جانتے ہیں، کھجور، والزبیب، کشمش۔ تجب الزکوٰۃ فی اربعۃ اجناس منہا، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چار جنسوں میں، اس میں سے وہی الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب، گیہوں اور جو اور کھجور اور کشمش، زبیب یعنی کشمش۔ ولا تجب فیما عداها، اور اس کے علاوہ کسی اور غلے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مٹر بو رہے ہیں، چنا بو رہے ہیں، صحیح ہے، ارہر کی دال بو رہے ہیں، یا کوئی اور جنس سبزیاں اگا رہے ہیں، تو چاہے وہ کتنی مرچیں ٹماٹر لوگ بوتے ہیں کہ نہیں بوتے ہیں، ان سب پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے ان کی مقدار کتنی ہی ہو جائے۔ گنے اگا رہے ہیں، ہے نا، ان پہ نہیں، ان چار جنسوں پہ ہے۔ اور کیسے واجب ہوگی؟ کہہ رہے ہیں انما تجب فیہا بشرطین، صحیح ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے دو شرطوں سے۔ 6 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ فی نون بشرط اثنین، ہاں مولانا، کیا ہے؟ کتنی شرطیں ہیں؟ دو، کہ شرطیں خود کیا ہے؟ جی، الاول، پہلا کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے مولانا؟ النصاب، کتنا؟ نصاب۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، یعنی وہ پیمانہ، وہ مقدار کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نصاب کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا خَمْسَةُ أَوْسَقٍ، کہہ رہے اور ہر ایک میں 5 اوسق، پانچ اوسق پہ زکوٰۃ واجب ہو مولانا۔ 5 اوسق کتنا ہوتا ہے یہ خود شرح کر رہے ہیں، کیسے؟ دیکھیے، کل وسق 60 ساعہ، ہر ایک وسق کتنے ساعہ کا ہوتا ہے؟ 60 ساعہ، 60 ساعہ۔ کل ساعہ 4 امداد، اور ہر ساعہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 مد کا۔
حساب لگانا ہے مولانا. کل ہم نے آپ کو شرعی اوزان بتائے تھے کہ نہیں بتائے تھے؟ آئیے یہاں دکھا دیں. ہم نے ایک مد کتنا بتایا تھا آپ کو؟ یہاں جلدی آئیے دیکھیے 750 گرام ہے نا. ایک سا کتنے کا ہوگا؟ 4 مد کا. 4 مد کا 750 کو کتنے سے ملٹیپلائی کر دیں گے؟ 4 سے. 3000 گرام ہوا. 3000 گرام کتنے کلو گرام بنا؟ 3 کلو. ایک سا کتنے کا ہوا؟ 3 کلو کا. اور ایک وسق میں کتنے سا ہوتے ہیں؟ 60. تو اس 60 کو کیا کریں گے ہم؟ 3 سے کیا کر دیں گے؟ ملٹی پلائی. کتنا بنا؟ 180 کلو. اب 180 کتنے وسق پہ ہے مولانا؟ زکات واجب کتنے پہ ہے؟ 5 پہ. 5 وسق. ایک وسق کتنے کلو کا بنا؟ 180 کا. اب یہ کیلکولیشن اس لیے بتا رہا ہوں کہ آدھے زکات جو واجب ہوگی آپ وہ بولیں گے نصف وسق. صحیح ہے، ربع وسق. تو ایک وسق کتنے کلو کا ہو گیا؟ 180 کا. ٹھیک ہے، 5 وسق پہ زکات واجب ہے. 180 کو ملٹیپلائی کر دیجیے آپ کس سے؟ لا حول ولا قوت. 18 پلس ملٹیپلائی کیا اس کو 5 سے. کتنا ہو گیا مولانا؟ 900 کلو. یعنی 900 کلو یعنی 9 کنٹل آپ کے پاس غلہ ہونا چاہیے کہ جس پر آپ کی زکات کیا ہو رہی ہو؟ واجب ہو رہی ہو. واضح؟ 900 کلو. وَكُلُّ مُدٍّ رِطْلَانِ وَرُبْعٌ بِالْعِرَاقِ. اور ایک مد 2 رطل 2.25 رطل عراقی کا ہوتا ہے. اب یہ تمام پیمانے انہوں نے بتا دیے مولانا. کیا کہا؟ نصاب کیا ہے؟ وَهُوَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا 5 أَوْسُقٍ. یعنی منہا میں کیوں کہا مولانا؟ منہا اس لیے کہا کہ اگر آپ کے پاس گیہوں ہے تو 5 أوسق، جو ہے تو 5 أوسق، کھجور ہے تو 5 أوسق، اور کشمش ہے تو 5 أوسق. کل وسق، ہر وسق کتنے کا؟ 60 ساعہ. یعنی کتنے کلو ہو رہا ہے مولانا؟ 180. کل ساع 4 امداد. اور ہر ساعہ 4 مد کا. کل مدن رطلان و ربع من العراقی. اور ہر مد 2 رطل 2.25 رطل عراقی. 7 نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، 7 نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 اوساق تساوی 300 ساعہ. سمجھ میں آیا مولانا؟ 5 اوسق برابر ہوتا ہے 300 ساعہ کے. اچھا، ہم نے اس سے پہلے بتایا نا ایک ساعہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 کلو. تو 300 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہو جائے گا؟ ارے 900 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا. آگے دیکھیے، وَ300 ساعہ اور 300 ساعہ تساوی 1200 مدن. اور 300 ساعہ برابر ہوتا ہے 1200 مد کے. 1200 مد. وَهِيَ تُعَادِلُ، اور یہ برابر ہوتا ہے مَا يُقَارِبُ 850 کلو، 850 کلو. وَعَلَى التَّحْدِيدِ، اور اگر معید کریں گے آپ فَهِيَ عَلَى الْأَقَلِ 847 کلو، یعنی 847 کلو. و207 گرامات، یعنی 847 اور 207 گرام. وعلى الاکثر، اور زیادہ اگر کریں گے تو 849 کلو، 849 کلو. واحد و 193 گرامن، 193 گرام. یعنی اگر بالتحدید جائیں گے تو مولانا 847 207 گرام، 849 193 گرام. اور بہتر طریقہ کیا ہے مولانا؟ سیدھے سیدھے آپ کر دیجئے 900 کلو. صحیح ہے، یعنی کم اگر 849 47 ہے تب بھی زکات نکالنی ہے آپ کو،
صحیح ہے، بہتر ہے کہ انسان تھوڑا اضافے پہ نکالے. سمجھ میں آیا مولانا؟ زکوٰۃ آپ کو اس مقدار پہ واجب ہو جائے گی، 8 کنٹل 47 کلو اتنے گرام، یعنی 848 849 مانیے آپ. صحیح ہے، یا ٹوٹل اگر آپ کو کرنا ہے تو 850 کر دیجئے کہ 850 کلو آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ نکالی ہو. بہتر ہے کہ 900 کلو پہ زیادہ کے اعتبار سے نکال دیجئے تاکہ آپ کا حساب بھی کیا ہوگا، سیدھا سیدھا ہو جائے گا. واضح؟ جی. اب آ جائیے فَيَجِبُ الْعُشْرُ، تو 10واں حصہ واجب ہے. ان سقیا سیحن او بعلن او عذین. سیحن کہتے ہیں مولانا نہر سے سینچائی کو. 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھیے، وَهُوَ مَا شَرِبَ بِالْمَاءِ الْجَارِي، وہ جو پانی پیے ماء جاری سے. تو ماء جاری کس کی ہوتی ہے مولانا؟ نہر وغیرہ. صحیح ہے، تو اگر نہر سے آپ نے اپنے کھیت کو پانی دیا ہے، او بعلن، بعلن کہتے ہیں کہ قریب میں کوئی پانی ہے، پاس میں تالاب ہے، اور آپ کے کھیت کے جو پودے ہیں، درخت ہیں یا پیڑ ہیں، وہ سب ان کی جڑیں پانی لے رہی ہوں، کس سے؟ بغل والے پانی سے، اس کی تری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور عطین، عطی کہتے ہیں مولانا کہ جب کوئی اونٹ کہیں سے پانی لاد کر لائے. صحیح ہے، آئیے 2 نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں، دیکھیں ان کی شرح واضح ہو جائے گی آپ کو. وفی مختار الصحا قال الاسمعی العز ما سقطه السماء. نہیں مولانا، بارش کا مولانا. عطی کیا ہے؟ بارش. عفواً، عزی کیا ہے؟ ما سقطه السماء، جسے آسمان سینچے، یعنی کس سے سینچے آئی؟ وہ بارش سے. والبعل ما شرب بعروقه من غیر سقی ولا سماء، یعنی بنا سینچائی کے آپ نے پانی نہیں دیا، آسمان سے بارش نہیں برسی، بغل میں پانی ہے اور بغل سے بس اس کی جڑیں پانی لے رہی ہیں، آپ کو پانی دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. سمجھ میں آیا؟ جی. تو اس وقت آپ کتنا دیں گے مولانا؟ 10واں حصہ. اب مجھے بتائیے 10واں حصہ 900 کلو کا کتنا بنے گا؟ 90 کلو. کتنا بنے گا 900 کو؟ یہ دیکھیے، اگر ہم 900 کو ڈیوائڈ کریں گے کس سے؟ 10 سے. 10واں حصہ نکالنا ہے ہمیں 90 کلو. کتنا؟ تو اگر قدرتی سینچائی ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ جی. سیحن، نہر سے پانی لے لیا آپ نے، جس میں آپ کا اپنا کوئی بس کچھ محنت کی اور پانی آپ کے کھیتوں میں آ گیا. بعلن، یا کیا ہوا؟ قریب میں کچھ تالاب تھا جس کی تری سے آپ کے کھیت نے اپنا پانی لے لیا، اس کو الگ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوئی. او عذین، یا اتنی بارش ہوئی کہ آپ نے الگ سے ٹیوب ویل چلا کے کوئی پانی اس کو نہیں دیا، وہی پانی جو بارش کا ہوا اسی سے آپ کی کھیتی لہلا اٹھی. تو کتنا دینا ہے آپ کو؟ 10واں حصہ. وَإِن سُقِيَا بِالْقِرَبِ وَالدَّوَالِ وَالنَّوَاضِحِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ. وَإِن سُقِيَا بِالْقِرَبِ، قرب کہتے ہیں مولانا، مچھ جانتے کہ نہیں؟ قربہ جس کو کہتے ہیں، قربہ کی جمع. اور دوالی کہتے ہیں مولانا، دوالی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کہ اونٹ لے لیا یا گائے لے لی، اور کچھ ایسا سسٹم بنایا کہ بغل میں نہر ہے، پانی چل رہا ہے، آپ محنت نہیں کر رہے، گائے چل رہی ہے آپ کی، بیل چل رہے ہیں، اور پانی نکلتا ہے اور آ جاتا ہے کھیت میں، ادھر سے اٹھ رہا ہے، ادھر گر رہا ہے.
اونٹ کے ذریعے آپ نے بنا دیا ہے. والنواضح کہیں کا مولانا اونٹ وغیرہ کا. آئیے یہاں آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی شرح میں. تعال مولانا. یہ دیکھیے بالقرب والدواری والنواضح. القرب پہ قصر الکاف، کاف پہ کیا رہے گا؟ کسرہ آئے گا. وفتح الراء جمع قربہ، قربے کی جمع ہے. والدوالی جمع دالیہ وہی الناعورہ التي تدیرها البقرہ، ایک ایسا پانی کا آلہ جسے کون چلاتا ہے؟ گائے. والنواضح جمع ناضحہ وهي البعير الذي يحمل الماء من البئر او النهر لسقي الضرع. صحیح ہے کہ اونٹ اپنی پیٹھ پہ کسی کنویں سے کسی نہر سے پانی لائے تاکہ اس کے ذریعے سے کیا کی جا سکے؟ سینچائی کی جا سکے. یعنی کسی طرح سے اگر آپ کا مثلا کیا ہے مولانا، محنت اس میں شامل ہو رہی ہے. جیسے اب یہ سارے تو نہیں کہ اونٹ سے گائے سے کوئی پانی دیتا ہو، اب کیا دیتے ہیں؟ ٹیوب ویل سے پانی دے رہے ہیں. تو اگر بارش کا پانی نہیں ملا، صرف اور صرف آپ کا پوری کھیتی میں کیا چلا؟ ٹیوب ویل چلا. فرق کتنا دیں گے؟ فنصف العشر، 10ویں کا آدھا. تو 10واں کتنا ہوا تھا؟ 90 کلو. 90 کا آدھا کتنا ہو جائے گا؟ 45. کیا شریعت نے ہم سے کوئی زیادہ مانگ لیا؟ 900 کلو اگر اناج ہمارے پاس ہو رہا ہے، 9 کنٹل اناج ہے، اور اگر بارش سے ہے تو 90 دینا ہے. بارش سے نہیں ہے، ہماری سینچائی ہے تو کتنا دینا ہے؟ 45. یعنی 45 کلو گیہوں آپ کو کسی ضرورت مند کو پہنچانا ہے. کیا بہت زیادہ ہے یہ؟ جو شریعت نے واجب کیا ہے کون؟ بہت کم مقدار ہے. چلیے بیٹھیے. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ یاد رکھیے گا قاعدہ کلیہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہاں یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مر جا کے یہاں جائیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا، کیونکہ زکات کیا ہے؟ قرآنی واجب ہے نا. نماز کے ساتھ زکات کا ہر جگہ حکم دیا گیا ہے، تو بدلنے والا نہیں ہے. یہ کتنا قدرتی پانی ہے تو قدرتی پانی 10واں حصہ ہے، اور قدرتی نہیں ہے تو 10ویں کا آدھا. اب آگے دیکھیے مولانا، اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے کہ قدرتی پانی بھی ہے اور آپ نے بھی دیا ہے، بارش بھی ہوئی ہے، تو آگے مسئلہ آ رہا ہے. اور کیا ہے؟ آپ نے بھی پانی دیا ہے، دونوں ہیں. تو اس میں اغلب کو دیکھا جائے گا. اغلب کون ہے؟ زیادہ بارش ہوئی ہے یا آپ نے زیادہ ٹیوب ویل چلایا ہے؟ اگر زیادہ ٹیوب ویل چلایا ہے تو 10ویں کا آدھا. زیادہ بارش ہوئی ہے، ایک آدھی بار ٹیوب ویل چلا ہے، صحیح ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ 10واں حصہ دیں گے. لیکن اگر ایسا ہو جیسے 4 بار کسی کھیت کو پانی دینا تھا، 2 بار بارش ہوئی، 2 بار ٹیوب ویل چلا، آدھا آدھا سپریٹ، اغلبیت نہیں ہے، تب ایسا کریں گے کہ 900 کلو میں 900 کلو کو 450 میں بانٹ دیں گے. بانٹ کے آدھے پہ 10واں حصہ نکالیں گے، آدھے پہ 10ویں کا آدھا نکالیں گے. جیسے 450 یعنی 450 کلو ہم نے نکالا، 10واں حصہ کتنا بنے گا؟ 45. 450 کا 10واں حصہ کتنا بنے گا؟ 45. اور جو 450 دوسرا حصہ ہے اس میں سے 45 کا آدھا کر دیجیے. سمجھ میں آیا؟ 22.5 آ جائے. تو آدھے پہ جو ہے یعنی ایسا ہو کہ آدھا جو ہے قدرتی پانی سے ہے، آدھا آپ نے چلایا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ اغلبیت ہو کسی ایک کو، مثلا 5 پانی دیے گئے، 5 میں سے 4 بار بارش ہوئی، 1 بار آپ نے ٹیوب ویل چلایا، تو 10واں دے گے. 5 پانی کھیت کو دینا تھا، 4 بار کیا ہوا؟ آپ نے ٹیوب ویل چلایا، 1 بار بارش ہوئی، تو آپ کو
10वें का आधा कर देना है। वाज़ेह है, समझ में आया मसला? सुम्मा कुल्लु मा ज़ादा बिल हिसाब, फिर अगर कुछ इजाफा होता है तो उसी हिसाब से, व इन कल्ला, चाहे कम ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर 900 का हमारे पास 1000 है, तो आपको फिर 1000 का वो करना है। समझ में आई बात? इसमें दो निसाब नहीं है ना, निसाब एक ही है। ज्यादा हो रहा है तो फिर ज्यादा का 10वां कर देना है, 10वें का आधा कर देना है। 1200 किलो हुआ तो 1200 का आपको आधा कर देना है, सही है। 2000 किलो हुआ तो 2000 का आपको क्या 10वां हिस्सा निकाल देना है, 10वें का आधा करना है। समझ में आई बात? तो सुम्मा कुल्लु मा ज़ादा बिल हिसाब, फिर जितना ज्यादा हो उसी हिसाब से, व इन कल्ला, चाहे कम ही क्यों ना हो, यानी बहुत ज्यादा ना हो। जरूरी नहीं कि 900 का 1800 पहुंच जाए, 900 का 1000, 1200, 1500 जो भी होगा। लेकिन ये ज़कात कब निकालनी है मौलाना? ज़कात निकालनी है बाद इखराजिल मऊन, खर्च निकालने के बाद। मौलाना जब खेत में कुछ बोया जाता है तो बीज खरीदा जाता है, खाद खरीदी जाती है, पानी दिया जाता है, मजदूर लगा के कटवाए जाते हैं, बोआया जाता है, सही है। उसकी फटकाई बिनाई जो कुछ होते हैं ना, कटाई ढुलाई, सारे खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? कहा बाद इखराजिल मऊन, खर्च निकालने के बाद, मिन बुजूर मिन बिदरिन वगैरह, बीज और उसके अलावा। बिदर कहते हैं बीज को, यानी जो बीज आपने लगाया है, बीज खरीदा है कि नहीं खरीदा? बीज महंगा आता है मौलाना, खाने महंगी आती है। तो जो आपने खर्च किया है वो सब निकाल के, अगर 900 किलो है तो ज़कात वाजिब है। वलौ सुक़िया बिहिमा, अगर उसे सिंचा गया हो दोनों से, और उतबिरा बिल अगलब, तो एतबार किया जाएगा अगलब का, ज्यादा किससे सींचा गया है। यानी खुद भी आपने सींचा और आपके अलावा और किससे सींचा है? बारिश में, तो ज्यादा किसका हुआ है उसका एतबार किया। वलौ तसावया क़सता, और अगर दोनों बराबर हैं किस्त कर दे। किस्त कैसे करेगा? समझ में आई ना बात? जैसे मैंने मिसाल बताई थी कि 4 पानी देना था, 2 बार बारिश है, 2 बार आपने ट्यूबवेल चलाया, तो आप 900 किलो को आधा आधा कर देंगे, 450, 450, 450 पे 10वां देंगे, एक दूसरे 450 पे 10वें का आधा कर देंगे। सही है? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जी आ गई। ठीक है, तो अगर ज़कात निकालनी हो तो निकाल लेंगे अभी। जी यही कंफ्यूजन थी कि 900 अगर अपना उसके पास है तो वो खाएगा क्या और देगा क्या, वो अब आपने क्लियर किया है कि खर्चा निकाल के उसका हो हाँ जाए। हाँ, जी जी, खर्च निकाल के 900 किलो। और अगर ये ऐसा हो, आगे मसला आएगा मौलाना, कल आ जाएगा वो, ठीक है, कि अगर 900 से कम है, मिसाल के तौर पर खर्च निकाल के 800 हमारे पास जो था, यानी हमने गेहूं बोया, जौ भी बोया, खजूर भी बोई, किशमिश भी बोई, सारी चीजें हमारे पास हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, जमीनी जमीन सब हुआ, लेकिन 800 किलो हुआ। 800 गेहूं, 800 जौ, 800 खजूर, 800 एक दूसरे को मिलाएंगे नहीं। जैसे जौ गेहूं को एक नहीं कर देंगे कि 800 800 1600 हुआ तो 900 पे निकाल दें या 1600 पे निकाल दें, नहीं, फिर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सबका हिसाब फर्दी फर्दी किया जाएगा। नहीं तो इसमें देखिए, ज़कात कोई बहुत ज्यादा शरीयत ने हमसे मुतालबा नहीं किया है। ये जो खुम्स भी है, ठीक है, हमें खौफ होता है, शरई हिसाबात बहुत जरूरी हैं, इनसे खुदावंद आलम बरकत अता करता है, ताकि हम गरीबों का हक अदा करते रहें। जो शरीयत ने हम पे वाजिब किया है उसे अदा करें, वरना क्या होगा, बरोज़े क़यामत हमारा हिसाब भी क्या होगा, जालिमों और गासिबों में किया जाएगा, है कि नहीं? जी अगर ये भी ना हो तो अमीर रह जाए और गरीब गरीब रह जाए, ये शरीयत ने किया है तो तभी तो दूसरों के लेवल पे ला रहे हैं ना। बिल्कुल इस्लामी जो
حساب کتاب ہے وہ اسی بنیاد پر ہی ہے. مثال کے طور پر ہے نا کہ چھوٹا بڑے کی عزت اس لیے کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. بڑا چھوٹے کی عزت اس لیے کرے، اس سے احترام سے اس لیے پیش آئے کہ وہ چھوٹا ہے، اس کے گناہ کم ہیں. یعنی شریعت نے ہم سے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم کسی کی ایجابی چیز کو دیکھیں، سلبی چیز کو نہ دیکھیں. لیکن ہمارا سماج اور ہم مسلمان خصوصی طور پر ہمیشہ کسی کی سلبی چیز کو دیکھتے ہیں اور ایجابی چیز کو نہیں دیکھتے. مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے باقاعدہ، ایسا انسان کہ جو صرف دوسروں کے عیوب کی طرف نگاہ کرتا ہے وہ اس مکھی کے مانند ہے جو پورے پاک جسم کو چھوڑ کے صرف اور صرف جا کے زخم اور خون پہ بیٹھتی. صحیح نا؟ صاف ستھرا جسم سے نہیں دکھتا لیکن جسم میں موجود وہ زخم سے نظر آتا ہے اور وہاں جا کے وہ بیٹھ جاتی ہے. ہم اور آپ، ہم بھی اسی میں شامل ہیں، آپ بھی ہیں. اور عام مسلمانوں کی کیفیت یہی ہے کہ ہم دوسرے کی سلبی بات کو تو اپنی نگاہوں میں لاتے ہیں، ایجابی مثبت بات کو ذہن میں نہیں لاتے. انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اور آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو، صحیح ہے، جو رسول نے ہمیں ہدایت دی ہیں، جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ائمہ نے کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ